بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں ایک ایسے الفاظ کہہ دیے، ایسی بات کہہ دی جیسی شیخ رشید کے بارے میں عمران خان نے ایک مرتبہ کہی تھی کہ میں اسے اپنا چپڑا سی بھی نہیں لگاؤں گا، اور پھر اسے وزیر داخلہ لگایا تھا۔ اور وہی پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ 26ویں ترمیم کو ہم نہیں مانتے، چیف جسٹس کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہے نہیں مانتے، اور وہاں چیف جسٹس کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کیا ہے، جیسے آپ نے مذاکرات کر کے فارم 47 کی شہباز شریف حکومت کو تسلیم کیا۔ ناظرین، شہباز بڑی فارم میں آئے ہوئے ہیں، شبانہ روز محنت اسلام آباد سے نکل کے اب ڈیرہ غازی خان جا پہنچی ہے۔ بڑا جلسہ کیا انہوں نے اویس لغاری کی میزبانی میں، اور بڑی جذباتی باتیں بھی کی ہیں، بڑی حقیقی باتیں بھی کی ہیں۔ میں ان پہ آپ کو بتاؤں گا اپنے ویوز۔ کراچی میں وکلا کا ایک بڑا کنونشن ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے وہاں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب 1988-90 سے سیاست میں ہیں۔ ان کے والد محترم خاقان عباسی صاحب 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین راجہ ظفر الحق کو شکست دے کے MNA بنے، پھر منسٹر بنے تھے۔ پھر وہ سانحہ اوجڑی کیمپ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر ان کے ایک صاحبزادے تھے زاہد صاحب مرحوم، کئی سالوں تک وہ قومے میں رہے، شاہد صاحب کے بڑے تھے، انہوں نے سیاست میں آنا تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پائلٹ سے بائی پروفیشن امریکہ تھے، اور پھر آئے وہاں، پھر سیاست میں آنا پڑا، اور لیکن پھر نون لیگ میں آ گئے۔ پھر نون لیگ سے بڑی ان کو عزت احترام ملا، PIA کے چیئرمین بھی رہے، اپنی ایئر لائن بھی بنائی، پھر انہیں وزیر اعظم بھی بنایا نواز شریف نے، لیکن بعد میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ یہ اب دوسری لائے۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے ناظرین چیف جسٹس کے بارے میں، ان الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کر سکے۔ اینکر نے ان سے پوچھا، غریدہ فاروقی نے، 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں سوال تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کی حیثیت چپڑاسی جیسی ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور اس آج کل گرینڈ الائنس میں جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں PTI کے ساتھ، کل وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس حاضری دے کر آئے ہیں، اپنے مطالبات، اپنی ڈیمانڈز، عدالتی ریفارمز کے حوالے سے تجاویز دے کر آئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو پتہ نہیں کیا کچھ وہ یوٹیوبر سے متاثر تو نہیں ہو گئے ان کے لب و لہجے سے، حالانکہ اس طرح کی شخصیت نہیں ہے یہ۔ اور میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں، جب وہ خود وزیر اعظم تھے اور ایک چیف جسٹس نے گیم کھیلی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، ان کے پسندیدہ آرمی چیف جنرل باجوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بڑے پسندیدہ تھے، ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے جنرل باجوہ صاحب۔ میرے سامنے انہوں نے 2 مرتبہ تعریف کی، 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور شاہد صاحب بھی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، وہ الگ بات ہے۔ یہ وہی ثاقب نثار ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ناجائز طریقے سے اقتدار سے نکالا، نائل کیا۔ پھر جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے اور ان کو طلب کیا اس نے آلموسٹ پرائم منسٹر کو، اور کہا کہ قانون سازی کی تو میں اڑا دوں گا۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود مجھے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی ہوئی ہے، اور ویسے بھی بتائی ہوئی ہے، وہ ویڈیو بھی میرے پاس محفوظ ہے، کہ ایک طے ہوا تھا ثاقب نثار سے ملاقات میں کہ اس کی پریس ریلیز جو ہے مشترکہ طور پہ تیار کر کے جاری کی جائے گی، لیکن جو ہی وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو ان کے پریس سیکرٹری نے بتایا کہ جی یہ سپریم کورٹ نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے، TV پہ یہ آ رہی ہے۔ تو یہ تو آپ کے حالات تھے۔ وہ چیف جسٹس آپ کے لیے ٹھیک تھا، اور یہ چیف جسٹس ایسا ہے، آپ اس کو گالی دینے پہ اتر آئے ہیں۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے تنقید کرنی ہے، اخلاق کے دائرے میں آ کے پارلیمانی انداز میں ضرور کریں شاہد صاحبہ، اور آپ کو جو بھی سیاست کرنی ہے اس کا آپ کو حق حاصل ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، آپ کی رائے کا احترام ہے، لیکن یہ چپڑاسی کہنا، وہ یاد ہے ناظرین، ایک دفعہ شاید احمد میر کا شو تھا یا کس کا تھا، مجھے یاد نہیں پڑ رہا، پرانی بات ہے، ان دنوں شیخ رشید پرویز مشرف کے وزیر اطلاعات اور بڑا
ان میں تکبر، بڑی تنتناہٹ، بڑا وہ اس میں کرتے ہوتے تھے بات. تو وہ عمران خان کو پڑ گئے. تو عمران خان نے آگے سے کیا کہا کہ شیخ رشید تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنا چپڑاسی بھی لگاؤں. اور پھر کیا دیکھا حالات کہ وہی شیخ رشید وزیر داخلہ بھی بنا عمران خان کا. اور آج کل جس حالت میں اس پہ مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال شاہد صاحب کو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. بڑی نفیس شخصیت ہے، بہت میرا تعلق ہے، احترام ہے کا رشتہ ہے، لیکن جو غلط بات ہے غلط بات ہے، چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ ناظرین دوسری بات ہے، ایک اختلاف سامنے آیا ہے کہ چیف جسٹس سے کیوں ملے ہیں جی پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن. فیصل چودھری آج کل ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، عمران خان کے اسپوکس مین ہیں آلموسٹ، سمجھ لیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ وزیر اعظم سے ہونی چاہیے تھی، نہ اپوزیشن سے ہونی چاہیے تھی. بالکل ان کی اپنی رائے ہے. تو پھر اب یہ اپنی پارٹی کو بھی سمجھاتے ہیں نا. جو ملنے گئے ہیں بیرسٹر گور گئے ہیں، وہ بھاگے بابر اعوان بھی ڈیلیگیشن میں مینیج کر کے شامل ہوئے ہیں، اپنا نام شامل کروایا ہے، وہ بھی گئے ہیں. تو پھر آپ ان کو اپنے جن کو ملنے جاتے ہیں اڈیالہ جیل کورٹ میں، ان کو کہہ دیں کہ بھئی انہوں نے غلط حرکت کی ہے. میری رائے کے مطابق چیف جسٹس سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا ہے کہ 26ویں ترمیم بھی درست پاس ہوئی ہے اور چیف جسٹس کی تعیناتی بھی صحیح ہوئی ہے. اور چیف جسٹس نے ان کو جو ساری باتیں سن کے انہوں نے مختصر بات کی ہے اور ان کا سسٹم کے اندر رہیں، سسٹم سے باہر جانے کی باتیں نہ کریں. یہ یہاں تک ہوا ہے. ناظرین آج وزیر اعظم شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہاؤس کی کمیٹی روم سے باہر نکلے ہیں، میٹنگوں سے باہر نکلے ہیں. بڑے عرصے سے ان کی ٹیم کوششیں کر رہی تھی، ان کی میڈیا ٹیم عطا طارق کی قیادت میں ہوں، پرنسپل انفارمیشن افسر ہوں، ان کے پریس سیکرٹری ہوں، باقی سب لوگ ان کو کہتے تھے کہ باہر نکلیں. تو پھر انتخاب کیا گیا ڈیرہ غازی خان کا. سردار اویس لغاری ہیں، کسی تعارف کے نہیں، ان کو محتاج نہیں ہیں. سابق صدر فاروق لغاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں توانائی کے، یعنی بجلی کم ہونی ہے، سستی ہونی ہے. آئی پی پیز کا مسئلہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے. مسائل بھی آئے ہیں شروع میں، ان پہ تنقید بھی بڑی ہوئی ہے. تو آج ڈیرہ غازی خان میں بڑا بھرپور جلسہ کیا ہے شہباز شریف نے. عوام بھی بڑے چارج تھے، نعرے بازی بھی ہو رہی تھی. سرائکی میں بھی گفتگو کی شہباز شریف صاحب نے، حالانکہ سرائکی ان کو کہاں آتی، بس شعر بھی انہوں نے سرائکی میں پڑھے. تو بڑی ان کو ویلکم کیا گیا ہے. وہاں رانا ثناء اللہ بھی موجود مجھے نظر آئے، احسن اقبال صاحب بھی نظر آیا. عطا طارق تو ہوتے ہی ساتھ ہی ہیں، ہر وقت وزیر اعظم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی نظر آئے. تو بہرحال وزیر اعظم صاحب نے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا اپنا نام تبدیل کرنے والی بات کی ہے. پہلے بھی وہ کرتے رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو ترقی اتنی کراؤں گا، اتنی ترقی دوں گا، بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اور پھر مائک آگے پیچھے ہو گیا، ایسے جیسے ہو جاتا ہے ان کے. تو انہوں نے وہاں اس علاقے کی ترقی کے لیے بھی کچھ ڈیولپمنٹ اسکیموں کا بھی اعلان کیا ہے، ماضی میں بھی کیا ہے، یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے. تو بہرحال یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ باہر نکلے ہیں. یہ سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا ان کو. اور نون لیگ کو کے پر تنقید ہے کہ وہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو اب باہر نکلیں، کچھ ڈیلیورنس بھی ہوئی ہے، معیشت میں بھی کچھ بہتری آئی ہے، مہنگائی رکی ہے، اس میں کمی لانے کی ضرورت ہے. رمضان میں مافیا متحرک ہوا ہے مہنگائی اوپر لے جانے کے لیے. بڑے بڑے مافیاز ہیں، بڑے بڑے سٹوروں میں وہ جو فروٹ کی چیزیں ہیں، فروٹ کو سٹور کیا جا رہا ہے مہنگا کرنے کے لیے. دیکھیے گا سیب 800 روپے کلو یہ بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیلا 500 روپے درجن پہ لے جائیں گے. اور اس طرح کی امرود جو ہیں وہ 500 سے اوپر ان کی پلاننگ ہے. جو مجھے مارکیٹ سے جو ان کی مارکیٹس ہیں وہاں سے جو میرے جاننے والے ہیں وہاں کام کرتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے. تو اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نظر رکھے. میں روزانہ عوام کے حق میں یہ بات کرتا ہوں اور آپ تک میری چیز پہنچتی بھی ہے، بات بھی پہنچتی ہے.
اور میں وہ آپ تک. تو اس لیے ناظرین اپوزیشن جو ہے وہ سندھ کے دورے پہ ہے جی. آج اسد قیصر صاحب ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ہیں, اور محمود خان اچکزئی, سلمان اکرم راجہ صاحب, لطیف کھوسہ, اور یہ سارے کراچی گئے ہیں سٹی کورٹ میں. وہاں وکلا کے کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے, جمہوریت کی بات کی ہے, حقوق کی بات کی ہے. انہوں نے وہاں ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی تعریف کی ہے کہ انہوں نے آئین کو بنایا تھا اور یہ کیا تھا. اب سیمینار منعقد کر رہے ہیں. تو یہ بھی اب نکلے ہیں باہر. اب میں دیکھتے ہیں کہ پیر پگاڑا ان کے ساتھ کس حد تک آگے چلتے ہیں, نہیں چلتے ہیں, کہ پیر پگاڑا صاحب کی سندھ میں اپنی کتنی اسٹرینتھ ہے. ہاں, پیری مریدی کے لحاظ سے ان کی بہت اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سیاسی طور پہ سندھ کے اندر وہ بہت ویک ہوئے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.